بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گفتگو اس بات پر ہماری جاری ہے روزانہ قصص کے اس سیگمنٹ میں کہ کیسے وہ تمام تر باتیں جو سائنس آج بتا رہی ہے، انتہائی تحقیقات کے بعد بتا رہی ہے، جدید آلات کے بعد بتا رہی ہے، اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بتا رہی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ بتا رہی ہے، لیکن کوئی بتائے کہ اگر قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، اگر کوئی معجزاتی کتاب نہیں ہے اگر یہ، تو کیسے یہی باتیں قرآن کریم میں 1400 سال پہلے بتا دی ہیں؟ قرآن اور سائنس، یہ ہمارا موضوع ہے کہ جس کے بعد سائنسی تحقیقات اور قرآنی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہر شخص کے دل سے بے اختیار نکل پڑتا ہے اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے آج کی گفتگو، آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں سورج ایک ستارہ ہے، سورج ایک ستارہ ہے، سٹار۔ ابھی بات ہمیں سورج پہ نہیں کرنی، بات ایک الگ موضوع پہ کرنی ہے، اسی سے ابتدائیہ۔ سورج ایک سٹار ہے، صرف ہماری اپنی کہکشاں میں، صرف ہماری اپنی کہکشاں میں ایسے کتنے سٹارز ہیں؟ 100 لاکھ 10 لاکھ۔ ابھی ایک کہکشاں کی بات ہو رہی ہے، کہکشاؤں کی بات نہیں ہو رہی، ایک ہماری۔ کتنے سٹارز ہیں؟ 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 100 ارب، 200 ارب، 300 ارب۔ 300 ارب ستارے ہیں ہمارے اس ایک کہکشاں میں۔ کہکشاؤں کی تعداد کتنی بھی بتاتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کہکشاں میں سورج ایک سٹار ہے، ایسے 3 ستارے ہیں، باقی کہیں لائف نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی الگ الگ ریزنز بتائی جاتی ہیں۔ ایک ریزن اس میں سے یہ کہ زمین جو ہے وہ سورج سے ایک بڑے آئیڈیل فاصلے پر ہے۔ زمین کا سورج سے فاصلہ اتنا مناسب ہے کہ یہ فاصلہ اتنا زیادہ، اتنا کم بھی نہیں ہے کہ بہت گرمی ہو جائے زمین پر، اور یہ فاصلہ اگر ہم آگے بڑھیں تو اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ سورج اتنا دور ہو کہ زمین میں ٹھنڈ ہو جائے۔ تو ایک وجہ یہ ہے۔ ایک اور اہم ترین وجہ کیا ہے؟ پانی۔ پانی پانی زمین کا 70% حصہ ڈھکے ہوئے، 70% حصہ ڈھکے ہوئے۔ یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایوری فارم آف لائف وی نو ریکوائرز لکوڈ واٹر۔ ایوری فارم آف لائف، پانی زندگی ہے، پانی حیات ہے، پانی سے زمین پر پایا جاتا ہے، اس لیے زمین پر زندگی ہے اور پوری کائنات میں کہیں زندگی نہیں ہے۔ یہ آج ہماری زمین پر جو پانی ہے، جس کی وجہ سے صرف ہماری زمین پر زندگی اور کہیں نہیں ہے، یہ پانی آیا کہاں سے؟ یہ آج کا معصومانہ سوال، اور اس کا جواب عرض کرتے ہیں کہ ایسٹرائڈز، بڑی بڑی چٹانیں پتھر کی، وہ زمین سے ٹکرایا جائے تو کیسی تباہی آ سکتی ہے، اور ایک دفعہ ٹکرا گیا تھا تو کیسی تباہی آئی تھی، ڈائنوسارز والا واقعہ ہو گیا تھا۔ سو ایک ہوتا ہے ایسٹرائڈ، ایک ہوتا ہے کومیٹ۔ اگر دونوں کا فرق ہم دکھا سکیں ایک تصویر کے ذریعے کہ ایسٹرائڈ کیا ہوتا ہے اور کومیٹ کیا ہوتا ہے، اگر یہاں دکھا سکیں تو مجھے دکھائیے گا کہ اس کو اگر اور سمپلیفائی کر لیں تو آپ کہہ لیجیے کہ ایسٹرائڈز جو ہیں وہ پتھر کے بنے ہوتے ہیں، پتھر کی چٹانیں ایسٹرائڈ، اور کومیٹس کیا ہیں، یہ فرق آ گیا۔ ایسٹرائڈ وہ ہیں پتھر کے بنے ہوئے، یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو دوسری، اس کو آپ کومیٹ کہیں گے، یہ برف کے بنے ہوتے ہیں۔ تو ایسٹرائڈ پتھریلی چٹان، کومیٹ برف کا گولا، اگر میں اوور سمپلیفائی کروں۔ تو سوال کیا تھا کہ زمین پر پانی آیا کیسے؟ مضبوط ترین تھیوری اس بارے میں یہ ہے کہ زمین پر پانی اس طرح آیا کہ جس طرح ایسٹرائڈز زمین سے ٹکرائے تھے، اسی طرح کومیٹس زمین سے ٹکرائے۔ یہ کومیٹس برف کے بنے ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں زمین پر پانی آ گیا۔ یعنی کہ دیکھیں، اگر کوئی برفانی چیز میرے ہاتھ میں ہو، اور اگر میں اگین اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں کہ برفانی چیز ہاتھ میں اور میں اس کو اگر زور سے ٹکرا جائے میری سرفیس سے تو یہ پانی ہو جائے گا۔ کومیٹس زمین پر ٹکرائے اور اس سے زمین پر پانی آ گیا۔ اب یہ کومیٹس کتنے ہوں گے، ان کا سائز کیا کیا ہوگا، یہ آپ خود سوچ لیں، آپ خود تصور کر لیں، اس لیے کہ آج کی تاریخ میں اس روئے زمین کا 70% حصہ میں نے کہا پانی ہے، 70% حصہ۔ اب یہ کمال نہیں ہے کہ یعنی زمین پر اتنا زیادہ پانی بھی نہیں ہے کہ پانی ہر جگہ سیلابی آ جائے، مطلب اتنا زیادہ پانی بھی نہیں ہے، زمین پر اتنا کم پانی بھی نہیں ہے کہ لوگ پیاس سے مر جائیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بالکل صحیح اندازے کے مطابق زمین پر پانی بھیج دیا ہو۔ اللہ اکبر، آپ نے سن لیا بات کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے، اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پریسائز آئیڈیا کے مطابق کسی نے زمین پر پانی بھیج دیا ہے۔ اب آگے بڑھیے اور سورہ مومنون کی، قرآن اور سائنس موضوع ہے، آیت کا ترجمہ ہے، 1400 سال پہلے کہہ دیا سورہ مومنون میں آواز دی، آیت نمبر 18 کا ترجمہ، ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں، یا ہم نے آسمان سے ایک ٹھیک اندازے سے پانی اتارا، پھر اس پانی کو زمین پر ٹھہرا دیا، ہم اسے واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ اکبر، سورہ مومنون۔ یعنی خدا نے بیک وقت زمین پر اتنا پانی نازل فرما دیا جو اسے معلوم تھا قیامت تک انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اب وہی پانی زمین کے نشیبی یا نچلے حصوں میں ٹھہر گیا، اس سے سمندر وجود میں آ گئے۔ اب یہ اسی پانی کا الٹ پھیر ہے جو گرمی سردی ہواؤں کے ذریعے ہوتا رہتا ہے، اسی سے بارشیں، برف پوش پہاڑ، دریا، چشمے اور کنویں زمین کے مختلف حصوں میں پھیل جاتے ہیں، اور وہی پھر مختلف چیزوں کی پیدائش میں شامل ہو جاتا ہے، وہی پھر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے اور دوبارہ اصل ذخیرے کی طرف واپس آ جاتا ہے، اور یہ سائیکل چل رہا ہے۔ نہ اس ذخیرے میں ایک قطرے کی کمی ہوئی ہے، نہ اس ذخیرے میں ایک قطرہ اضافہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ اکبر، آگے چلتے ہیں کوئکلی، وقت کم ہے۔ کومیٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، کومیٹ کی تعریف آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک برف نما، ایک ایسا برف نما چٹان، ایسی چٹان جس سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے، اگر دکھا سکیں دکھا بھی دیجیے گا، اور وہ زمین سے ٹکرا گئی تو زمین پر طرف پانی آ گیا۔
वक्त में मैं आयत नहीं चलाता सूरह बकरा की, लेकिन आप ये आयत सुनिए, और सूरह बकरा की इस आयत का नंबर है 74, और सूरह बकरा की इस आयत में, अगर मैं आयत नंबर में सही कोट कर रहा हूं, आयत नंबर 74 फरमाया, और पत्थरों में से, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आयत, और पत्थरों में से तो कुछ वो हैं जिनसे नहरें बह निकलती हैं, कुछ वो हैं जो फट जाते हैं तो उनमें से पानी फव्वारों की मानिंद फूट पड़ता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। ये कॉमेट की डेफिनेशन है। पत्थरों में से कुछ वो हैं जिनसे नहरें निकलती हैं, पत्थरों में से कुछ वो हैं जो फट जाते हैं, उनमें से पानी फव्वारों की मानिंद फूट पड़ता है। 1400 साल पहले बताया सूरह बकरा आयत नंबर 34 में। आगे बढ़ते हैं, साइंस एक और इंकशाफ ये भी करती है कि इस कॉमेट से जमीन पर मुंतकिल होने वाले पानी ने न सिर्फ पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लिया था, बल्कि जिंदगी का आगाज भी इसी पानी से हुआ। मैंने शुरू में अर्ज किया कि साइंसदान आज ये कहते हैं कि सिर्फ जमीन पर जिंदगी इसलिए कि पानी सिर्फ जमीन पर है, पानी जिंदगी है, पानी से जिंदगी का आगाज है। सुन लिया आपने। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं किस तरीके से कुरान करीम ने हैरत अंगेज तौर पर तमसीली अंदाज से सूरह हूद में इस हकीकत को यूं बयान किया है। मैं उसका तर्जुमा पेश कर देता हूं। कहा उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। खुलासा कलाम, ये सूरह हूद की आयत नंबर 7 है। उस वक्त अल्लाह, उसका एक हिस्सा है उस आयत का, उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। और जाते जाते सूरह अंबिया की आयत का एक हिस्से सुनते जाइए। मैंने कहा, हमने इब्तिदा में बयान किया था कि पूरी कायनात में जिंदगी सिर्फ जमीन पर इसलिए है कि पानी सिर्फ यहाँ है, गोया पानी यानी जिंदगी। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 का एक टुकड़ा है जिसका तर्जुमा यह है, हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया 1400 साल पहले। अगर ये किताब एक मुजज़ाती किताब नहीं है तो इस किताब में ये सब कुछ कैसे लिखा है जिसे आज साइंस साबित कर रही है? ये सब कुछ बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा सिर्फ अल्लाह। अल्लाह हू अकबर।